السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ ندا صابر فرام لاہور۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک پوسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، جس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو چکا ہے۔ اور یہ والی ویڈیو خصوصی طور پر میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میری اس پوسٹ سے بہت سے لوگوں کے جو سوالات تھے یا جو کومنٹس تھے وہ یہ تھے کہ شاید انہوں نے یہاں پر یہ مراد سمجھی کہ اس سے مراد میں نے خارش وغیرہ والی الرجی کی بات کی ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گی۔ الرجی جو ہے وہ صرف جلد پر ہونے والی خارش کو ہی ہم لوگ جو ہے وہ الرجی نہیں کہتے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے مدافعتی نظام کے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے جو خرابی واقع ہوتی ہے اس کو آپ الرجی کا نام دے سکتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے وہ جسم پر اپنا اثر دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے، جس میں مختلف طرح کی الرجی جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، یعنی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جن کے اندر کچھ جو ہیں وہ ایکیوٹ کنڈیشن کی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں وہ کرونک کنڈیشن کی ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے، یعنی خصوصاً جس وقت بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو درختوں پر جو پولن لگتا ہے اس کی وجہ سے ان کو الرجی کا پرابلم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت سے پیٹ سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کسی خاص فوڈ سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈرگ الرجی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس کی ڈفرینٹ طرح کی جو ہیں وہ اس کی یعنی مختلف جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ لوگ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ الرجی کی جو ایک قسم ہے اس کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، اور دوسری کا تعلق جو ہے جلد کے ساتھ ہے۔ تو میں نے اپنی اس پوسٹ کے اندر جس چیز کو مینشن کیا ہے اور جو اس چیز کے اوپر بات کی ہے اس سے مراد وہ والی الرجی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سانس کے ساتھ ہے۔ باقی الرجی جو ہے یہ ایک بہت ہی جامع ترین جو ہے وہ ٹاپک ہے، جس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کلپ کے اندر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گی۔ لیکن یہاں پر جس علاج کا اور جو ساری اس کی میں نے تھیوری واضح کی ہے اس سے مراد الرجی کی وہ ٹائپ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ سانس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے اندر زیادہ تر علامات جو ہیں وہ آنکھوں سے پانی آنا، نوز سے پانی آنا، سنیزنگ یعنی چھینکوں وغیرہ کا آنا، اور اس قسم کی الرجی جو ہے وہ مراد۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسی الرجی جس کا تعلق جو ہے وہ سانس کے ساتھ ہے، اس کے علاج کے طور پر میں نے جو چیز یہاں پر واضح کی ہے کہ کیا 3 عدد لونگ، 3 چٹکی اجوائن اور 5 عدد کالی مرچ تھوڑا سا شہد شامل کر کے کیا یہ کوئی کرشمہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت اعصاب میں خلل سے وہاں پر سوزشی علامات پیدا ہوتی ہیں تو الرجی والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ علامات جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے مقامات پر ہوتی ہے جہاں پر اعصاب کی کثرت ہوتی ہے، جیسے پھیپھڑے ہو گئے، سانس کی نالیاں ہو گئیں، سر ہو گیا، گردن ہو گئی، نوز ہو گیا، آنکھیں، منہ، گلا اور سکن وغیرہ بھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا اصولی اور حقیقی علاج جو ہیں وہ کر لیں تو اس مسئلے کا علاج کوئی بھی مشکل جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا اب اس کے اندر شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اصول طب سے اگر آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا 100% علاج جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ اس کا حقیقی علاج صرف اور صرف طب کے اندر ہی موجود ہے کہ جس وقت آپ غیر صالح سوزشی بلغمی رطوبات کو عضلات کی مشینی تحریک سے جسم سے خارج کر دیتے ہیں
تو اس وقت جو اعصابی جھلیوں میں موجود سوزشی مواد ہوتا ہے وہ سارے کا سارا تحلیل ہو جاتا ہے. پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، طبیعت میں سکون اور خوشی واقع ہو جاتی ہے اور پریشانی کا الحمدللہ جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو نسخہ ہے یہاں پر 3 لونگ، 3 چٹکی اجوائن، 5 عدد کالی مرچ، شہد شامل کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ اسی طریقے پر اگر چبا کر اس کو استعمال کرنا چاہیں. اور یہ صرف میں لکھنے کی حد تک آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، الحمدللہ میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹس کی جو ہیں وہ ریکارڈ موجود ہیں جو کہ الرجی سینٹر سے بھی جو ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے تھے اور اس کے باوجود بہت پریشان حال تھے. اور ان کو جس وقت یہ بتایا میں نے کہ آپ لوگ اس طریقے پر اگر اس کو استعمال کریں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور اس کو عمل میں لائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ فائدہ فرما دے گی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.